آج کی یہ نظم یہ سکھائے گی کہ اداسی کو گلے لگا کر خوش رہنا سیکھنا چاہیے، جینا سیکھنا چاہیے۔ اداسی ملتی ہے تو غمگین پریشانیوں میں نہیں ڈوبنا چاہیے، اداس رہ کر خود کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اداسی میں بھی خوشی کو ڈھونڈنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ اداس رہنا ایسا ہے جیسے ایک تاریک گلی میں، ایک ڈارکنیس میں آپ کہیں تنہا اکیلے کھو گئے ہوں اور خود کو تلاش نہیں کر پا رہے ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بھی ختم کرتے جا رہے ہوں۔ اس نظم میں اور ٹو اے میلنکولی، یعنی میلنکولی مطلب ہے اداسی، میلنکولی میں اور جان کیٹس کیا کہتا ہے تو وہ تو ہم پڑھ کر دیکھیں گے۔ کہتا ہے نو نو گو ناٹ ٹو لیت، اگر کہیں پر تمہیں اداسی، دکھ اور تکلیف ملتی ہے تو لیت نام کی ریور کے پاس نہ جاؤ۔ نیدر ٹوسٹ وولف بین ٹائٹ روٹیڈ فار اٹس پوائزنس وائن، نہ ہی تم پانی پیو گے اس لیت دریا کا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یادداشت چلی جائے پانی پینے سے، اور نہ ہی وولف بین نام پودے کی جڑ کو کھینچو، کیونکہ تم اپنا درد کو کم کرنے کے لیے اس پودے سے زہریلی وائن شاید نکلنا شروع ہو جائے۔ نور سفر thy pale forehead to be kissed، یہاں پر پوئٹ کا کہنا ہے کہ اگر تم ویک ہو، یعنی اپنی ویکنیسز کو اس خطرناک پلانٹ کو چھونے نہ دو، مطلب اس پلانٹ سے کسی طرح دور رہو، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ آگے کہتا ہے بائی نائٹ شیڈ ربی گریپ آف پروسرپائن، اور انڈر ورلڈ کی جو ملکہ ہے نا پروسرپائن، اس کی شراب کو بھی تم نے نہیں پینی۔ میک ناٹ یور روزری آف یو بیریز nor let the beetle nor the death moth be your mournful psyche۔ یہاں پر پھر سے یہ پوئٹ نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس زہریلی یو بیری سے نیکلس نہ بناؤ، ہار نہ بناؤ، تسبیح نہ بناؤ، اور موت کی سمبلز کو حاصل کرنے کے لیے اتنے پاگل نہ بنو، میڈ نہ بنو کہ کسی طرح بیٹل کی طرح مر جاؤ، اور نہ ہی ڈیتھ موت کے کیڑے کی طرح ایسی موت کو اپنے خیال میں مت لے کر آؤ۔ ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ نور دا ڈاؤنی آل پارٹنر ان یور سوروز مسٹریز، شاعر کا کہنا ہے کہ اگر میری نصیحتوں سے تمہاری دکھ، تمہاری تکلیفیں اگر کم نہیں ہوتی نا، تو تم ان دکھوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور نہ ہی نرم پروں والے الو کو بتاؤ یہ چیزیں۔ For shade to shade will come to drowsily and drown the wakeful anguish of the soul۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے یا بتایا ہے، اگر تم ان خطرناک چیزوں میں سے کچھ بھی کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں تنہائی اور ڈارکنیس کا حصہ بنا دیں گی اور تمہارے درد کو سن کر دے گی۔ But when the melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud that fosters the drop-headed flowers all and hides the green hill in an April shroud۔ پوئٹ ان لائنوں میں کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں دکھ محسوس ہو تو ایسا سمجھنا جیسے دکھوں کا طوفان آیا ہو، اور جس سے آسمان رونے لگا ہو اور اس سے بارش ہونے لگی ہو، اور اتنی بارش ہوئی ہو کہ پھولوں کا سر بھی پانی میں ڈوب گیا ہو، اور پھر یہ سب ہونے کے بعد اپریل میں چاروں طرف ہریالی ہونا شروع ہو گئی ہو، تم نے ایسا سمجھنا ہے۔ سمپل لفظوں میں ان لائنوں میں جو شاعر پوئٹ کا کہنا ہے کہ اداسی زندگی میں آئے گی اور بارش کی طرح انسان پر خوب برسے گی، مگر جس طرح بارش کا پانی تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اسی طرح اداسی بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ Then glut thy sorrow on a morning rose, or on the rainbow of the salt sand wave, or on the wealth of cloud peonies۔ شاعر تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سب طرف ہریالی ہو جائے گی، سبزہ آ جائے گا، اور تم کیا کرو، تم اپنے درد تکلیف کو اس ہریالی کو دیکھ کر نہ کم کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دکھوں کا جو درد ہے، سمندروں کے اوپر بننے والی رینبو اور پھولوں کی جو خوبصورتی ہے، اس کو دیکھ کر کم کرنے کی کوشش کرو، ایسا پوئٹ ان لائنوں میں کہتا ہے۔ آگے پوئٹ کہتا ہے اور if thy mistress some rich anger shows, imprison her soft hand and let her rave and feed deep deep upon her peerless eyes۔
یہاں پر پوئٹ لو لائف پر نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبوبہ تم سے غصہ ہو تو پھر ایسا کرو، کیسا کرو کہ اپنی بیلوڈ کے ہاتھوں کو تھامو اور اسے تم پر جو غصہ ہے نا وہ غصہ کرنے دو، اسے غصہ ہونے دو، اور تم کیا کرو، تم اس کی گہری خوبصورت آنکھوں کو جی بھر کے دیکھو۔ She dwells with beauty, beauty that must die، مطلب یہ ہے کہ اداسی خوشی اور انجوائمنٹ کے ساتھ رہتی ہے۔ Enjoy whose hand is ever at his lips bidding adieu، اور یہ خوشیوں اور اداسیوں میں بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ میلنکولی، یعنی جو اداس ہے اس کو خوشی بھی ملتی ہے، اور یہ خوشی کسی کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، ہر وقت اس کو گڈ بائی اس کو کہنا ہوتا ہے، اس خوشی کو جانا ہوتا ہے۔ اینڈ ایکنگ پلیجر نے ٹرننگ ٹو اے پوائزن وائل دا بی ماؤتھ سپس، یہاں پر پوئٹ کا کہنا ہے کہ یہ اداسی یعنی میلنکولی بہت سی چیزوں کو زہر میں بدل دیتی ہے۔ خیر پوئٹ کا کہنا ہے کہ یہ اداسی خوشیوں کے پاس موجود ہے، اگر ایک شہد کی مکھی اسے پی جائے تو ایک زہر میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کا ان لائنوں میں کہنا ہے کہ یہ اداسی جو ہے نا یہ زندگی ہر خوبصورت چیز میں آپ کو نظر آئے گی۔ اداسی نے تو ڈیلائٹ یعنی خوشی کے مندر میں اپنی شرائن بنا رکھی ہے، اپنا ایک مزار بنا رکھا ہے۔ شیل ٹیسٹ سیڈنس آف ہر مائٹ اینڈ بی امنگ ہر کلاؤڈی ٹرافیز ہنگ، شاعر یہاں پر حوصلوں کا پہاڑ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ جو بھی اداسی کو چکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، میلنکولی یعنی اداسی اس انسان کی روح کو ایک ٹرافی کی طرح رکھتی ہے۔ یہاں پر پوئٹ کا کہنا ہے کہ اداسی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اداسی سے بھاگنا نہیں چاہیے، اداسی سے مقابلہ کرنا چاہیے، خوشیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ خوشی اور اداسی اگر ملتی ہے نا تو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو گلے لگانا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور جب بھی یہ دونوں ملے نا تو ہر حالت میں خوش رہنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ نظم آپ کو پسند آئی ہے، یہ اوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں لازمی دیجیے گا، اور جتنی بھی جان کیٹس کی نظمیں ہیں وہ آپ کو سکرین پر یا پلے لسٹ میں نظر آ رہی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔